عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے مانگتا نہیں، جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو شخص اللہ کے دربار میں بصورت دعا دستے خیرات دراز نہیں کرتا، فرمایا یغضب علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ جو لوگ کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلا کے رکھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے رکھتے ہیں، ان پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور جو لوگ بہانے سے دعاؤں سے دور رہتے ہیں، کتراتے ہیں، یا دوسروں کی دعاؤں کے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں، اللہ یقیناً ان پر غضبناک اور ناراض ہے۔ یہاں اللہ سے دعا مانگنے کے سلسلے میں کوئی ٹائم پیریڈ بھی مینشن نہیں کیا گیا کہ دن کو مانگیں، رات مانگیں، کب مانگیں، کس وقت مانگیں، کتنی بار مانگیں، کتنی بار نہ مانگیں، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ مطلق آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی جو بندہ اللہ سے بصورت دعا سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے، اور جو اللہ سے بصورت دعا مانگتا رہتا ہے اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یقیناً حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو قول مبارک ہے وہ میں یہاں کوٹ کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں بالخصوص امام کشیری کے ریفرنس سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو رب کائنات نے اپنی مخلوق کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے بندو، اے میری خلق، تم میرے ساتھ باتیں کیا کرو، تم میرے ساتھ باتیں کیا کرو۔ پھر فرمایا اگر تم میرے ساتھ باتیں نہ کر سکو تو فرمایا پھر تم میری باتیں سنا کرو۔ اور پھر آگے فرمایا اگر تم میری باتیں سن بھی نہیں سکتے، خود میرے ساتھ باتیں کر بھی نہیں سکتے، تو فرمایا پھر میری طرف نظر رکھا کرو، پھر میری طرف نظر رکھا کرو۔ بھائی نظر رکھنے سے کیا ہے؟ بھائی جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ نظر سے نظر کا پیغام بھی پڑھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ اس کی نظر میں کیا طلب ہے۔ تو یقیناً جب اللہ کی طرف نظر ہوگی تو اللہ تو علیم بذات الصدور کی شان رکھنے والا مولا ہے، وہ آپ کی نظر سے کیوں نہ جانے گا کہ یہ کیا مانگنے والا ہے۔ تو فرمایا تم میری طرف پھر نظر رکھا کرو۔ اور کسی نے کہا نا کیا ہوا گر مجھ میں جرت اظہار نہیں، کیا ہوا گر مجھ میں جرت اظہار نہیں۔ آپ نظروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہوں گے، تو بھائی یہ تو لوگوں کے بارے میں کہا گیا، تو جو مالک کائنات ہے وہ آپ کی نظروں میں طلب کیوں نہ پڑے گا۔ تو فرمایا اگر تم میرے سے باتیں کر نہیں سکتے، میری باتیں سن نہیں سکتے، تو پھر میری طرف نظر رکھا کرو۔ اور پھر فرمایا اگر تم میری طرف نظر بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر تم میرے دروازے پہ رہا کرو، پھر میرے باب کرم پہ بیٹھا رہا کرو۔ اور آگے خود ہی فرمایا اگر تم میرے باب کرم پہ بھی بیٹھنے کی ہمت نہیں رکھتے تو فرمایا پھر تم اپنی حاجات اور اپنی ضروریات بصورت دعا مجھے پیش کیا کرو، میں تمہاری حاجات کو پورا فرمایا کروں گا اور میں تمہاری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرمایا کروں گا۔ تو سمجھ آئی؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم بہانے کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور دعاؤں کی صورت میں ہاتھ
اٹھائے رکھے. فرمایا گیا الدعاء صلاح الفقراء و مجانیق الضعفاء و نظام الاولیاء و ہلاک من الاعداء. ترجمہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا. فرمایا الدعاء صلاح الفقراء، یہ جو دعا ہے نا دعا، فرمایا یہ فقیروں کا ہتھیار ہے. دعا فقیروں کا ہتھیار ہے. وہ مجانیق الضعفاء، یہ ضعیفوں کا تیر ہے. کیا بلا؟ دعا ضعیفوں کا تیر ہے. اور فرمایا وہ نجام الاولیاء، یہ اولیاء کا دعا، اولیاء کا یہ ان کا بھی ہتھیار ہے، ان کی نجات ہے اور ان کی اس میں کامیابی ہے دعاؤں میں. اللہ یہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے فرمایا وہ ہلاک من الاعداء، فرمایا یہ جو دعا ہے یہ دشمنوں کے لیے ہلاکت ہے. تو دوستان گرامی قدر بات سمجھ آئی. بحیثیت مومن مسلمان ہمیں دعا کو ہتھیار کی صورت میں مسلسل اپنے پاس رکھنا چاہیے. اللہ کثرت سے دعاؤں کی توفیق دے. اس میں دوسری منطق یہ بھی ہے کہ بھائی جب تم بصورت دعا اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو تبھی تو سمجھ آتی ہے یہ دعا کرنے والا بندہ ہے، جس کے سامنے کر رہا ہے وہ اس کا مولا ہے. تو بصورت بندہ ہمیں اللہ کثرت کے ساتھ رب کے دربار میں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے.